میرے اللہ نے دنیا کے اندر مال اور دھن دولت سب کچھ بنایا، اور اس دنیا کے اندر رہن سہن کا نظام بھی میرے اللہ نے بنایا، اور جب میرے اللہ کا بنایا ہوا سارے کا سارا نظام ہے تو پھر کوئی میرے اللہ کے بنائے ہوئے نظام زکوٰۃ کو کیسے جھٹلا سکتا ہے؟ کوئی شخص اگر اس نظام زکوٰۃ کو جھٹلائے گا اس کا اس میں اپنا نقصان ہے۔ میرے اللہ نے جو نظام زکوٰۃ کا نظام بنایا اس کے اندر کل انسانیت کا نفع ہے۔ سب جانتے ہیں کہ لوگوں کا دولت کے اعتبار سے معیار ایک نہیں ہوتا، کچھ لوگ مالدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 165 میں اس چیز کا میرے اللہ نے اظہار فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، جس کا مفہوم ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی، بعض کو بعض پر بلند درجہ دے دیا، یعنی ایک مالک ہے اور دوسرا مزدور ہے، دونوں کا رزق چل رہا ہے، دونوں کی معیشت چل رہی ہے۔ یہ نظام میرے اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم اپنے غریب کے ساتھ، اپنے نیچے طبقے کے ساتھ، غریب طبقے کے ساتھ کتنا تعاون کرتے ہو، کیسا سلوک کرتے ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہو یا مال کے اندر تکبر میں آ جاتے ہو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تیرا رب سزا دینے والا ہے اور تیرا رب غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو معاف بھی کر دیتا ہے۔ نہ تو اسلام نے غریبوں کو تنہا چھوڑا کہ غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے، صدقات دیے جائیں، اور نہ ہی اسلام نے امیروں کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کریں۔ جب ہم اپنی کمائی میں سے زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو باقی ہمارا 97.5% مال جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ جب مالدار لوگ بر وقت زکوٰۃ ادا کریں گے تو غریبوں کو فائدہ ہوگا، غریب کا چولہا چلتا رہے گا اور غریب کے دل سے دعا نکلے گی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں وسعت رزق بھی عطا فرمائیں گے، اور جو ہمارے پاس رزق موجود ہوگا اس میں برکت ہوگی اور وہ پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا کثیر تعداد میں حکم فرمایا۔ تقریباً 15 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالی نے صراحت کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے اندر 30 مقامات پر اللہ تعالی نے صدقات کے الفاظ کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا۔ اللہ تعالی نے دوسرے مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کہاں سے؟ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا اسی میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے راستے میں مال خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اگر تم نہیں کرو گے والکافرون هم الظالمون، جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہماری پکڑ ہوگی، ہمارا نقصان ہو جائے گا یا ہمیں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوگا، بلکہ ہم نے جو زکوٰۃ کا انکار کیا ہے اسی کی ہمیں سزا ملے گی، اور والکافرون هم الظالمون والی بات میرے اللہ کی ہمارے اوپر لاگو ہو جائے گی۔ اللہ تعالی نے صاحب نصاب کو ہی مال خرچ کرنے کا حکم فرمایا، یعنی جو شخص زکوٰۃ میں نصاب کا مالک بن جائے گا
وہی 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو صدقہ فطر کی طرح زکوٰۃ کا حکم بھی نازل فرما سکتے تھے، لیکن میرے اللہ کا ضابطہ، اصول اور قانون یہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تو صحت اور تندرستی کی حالت میں ادا کرے، یعنی جب بندہ حالت صحت میں ہو اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غرباء کے ساتھ تعاون کرے۔ یہ ہے وہ نظام زکوٰۃ۔ اور چند کم عقل لوگوں نے اس اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے سامنے ایک اپنا نظام بنانے کی کوشش کی۔ چند سال پہلے روس نے ایک سوشلزم کے نام سے نظام شروع کیا۔ اس نظام کا مقصد کیا تھا اور اس نظام کا خلاصہ کیا تھا؟ اس نظام کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر شخص ایک ہی طرح کا مالدار ہوگا، ایک ہی طرح کی اس کی ملکیت ہوگی۔ اور اس نظام کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہر شخص اپنی ملکیت حکومت کے حوالے کرے۔ اور یہ تو ایک انسان کی فطرت ہے، جو چیز انسان محنت کر کے کماتا ہے اس کو اپنی ملکیت میں رکھنا پسند کرتا ہے۔ یہ نظام چند سال بعد اپنی موت خود ہی مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک غیر فطری نظام تھا۔ جو میرا اللہ کائنات کو بنانے والا ہے، جو سب کچھ اسی نے بنایا، تو پھر اسی کا بنایا ہوا نظام زکوٰۃ 100% درست ہے۔ اہمیت زکوٰۃ کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو سابقہ امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم تھا۔ وہ بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن ان امتوں کی زکوٰۃ کی قبولیت کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا طرز عمل کچھ اور تھا۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک خصوصی محبت فرمائی۔ دیکھو، سابقہ امتوں میں جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ایک کھلے میدان کے اندر اپنا مال لا کر جمع کر دیتے، آسمان سے بجلی آتی اور وہ اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ جس کا مال نہیں جلتا تھا اس کا مال گویا کہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا شرف دیا کہ یہ اپنے ہی غرباء کو مال تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر الفت اور محبت پیدا ہو۔ سابقہ امتوں میں، سابقہ انبیاء کرام میں بھی زکوٰۃ کی تاکید فرمائی گئی۔ اللہ تعالی نے سورۃ مریم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو حکم دے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالی نے سورۃ مریم کے اندر فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ زکوٰۃ اور نماز کو پورا کرو۔ سابقہ امتوں میں اللہ تعالی نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر اپنی امت سے زکوٰۃ لینے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کرو تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، وَتُزَكِّيهِمْ، تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے، ان کا نفس پاک ہو جائے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک آپ کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور آپ کی امت کے لیے یہ سکون کا باعث ہے۔ دیکھو، اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا زکوٰۃ والا حکم پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جو نظام ہے اس میں غریبوں کا فائدہ ہے، غرباء کا گزر بسر بہتر ہوتا ہے،
نظام اسلام، نظام معیشت، نظام زکوٰۃ پرسکون، معتدل، پرامن اور پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے۔